بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ایک ویڈیو کلپ بڑا گردش کر رہا ہے جس کے اندر حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں جو انہوں نے جنت کی نعمتوں اور جنت کے اندر جو انعامات ملیں گے اس کو بیان کرنے کے وقت کچھ باتیں کہی تھی، جس پر فاروق رضوی جو کہ بریلویوں کا اور رضا خانیوں کا ایک بڑا ہی جاہل اور بلکہ جاہل مبلغ ہے، اس کی طرف سے کی گئی ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ پہلی چیز اس نے یہ کہا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے نعوذ باللہ بیوٹی پارلر کھول رکھا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ دکھائیے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات کہاں کہی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا میک اپ فرمائیں گے، میک اپ کریں گے، تو میک اپ کے معنی دیکھا جائیں گے نا۔ میک اپ کا معنی کیا؟ میک اپ کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنانا، کسی چیز کو سنوارنا، جمیل بنانا، حسین بنانا۔ تو کیا کہتے ہیں، اللہ رب العزت گویا کہ ان کو جس طرح خوبصورت بنائیں گے اور حسین بنائیں گے اور جمیل بنائیں گے، اس کی طرف مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ ایک تعبیر استعمال کی، کیونکہ وہ جس ملک میں ان کا یہ بیان ہے وہ اس ملک میں انگریزی بولی جاتی ہے، تو ان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کا لفظ میک اپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ گویا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بیوٹی پارلر کھول رکھا ہے؟ ہاں، آپ جیسے لوگ جن کے ذہن میں خناسیت بھری ہوئی ہے اور جن کا کام ہی اختلاف پیدا کرنا ہے، اچھی باتوں میں بھی اختلاف پیدا کرنا، وہی انہی لوگوں کو یہ باتیں زیب دیتی ہے اور وہی لوگ اعتراض کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میری آج سے تقریباً 16 یا 17 سن 2016 یا 17 کی بات ہے، فاروق رضوی سے پرسنل میں نے چیٹ کی تھی اور ان کے واٹس ایپ پر میں نے یہ بھیجا تھا کہ یہی بات تو آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، ان کا کسی تفسیر سے ثابت کر دیجئے، میں رجوع کر لوں گا۔ میں نے ان کو اس تفسیر سے یہی تفسیر ضیاء القرآن کا صفحہ اس وقت بھیجا تھا فاروق رضوی صاحب کو، لیکن اس دن کا دن ہے کہ آج کا دن ہے کہ اس موضوع پہ وہ بات کرنے کے لیے ہی تیار نہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آج بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میں آج بھی ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی گستاخی ہے اور انہوں نے یہ گستاخی کی اللہ رب العزت کے شان میں اور انہوں نے یہ بات غلط کہہ دی ہے، تو پھر آپ آئیے بیٹھیے، ہم اور آپ بات کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کی گستاخی نہیں ہے۔ اس طریقے سے ویڈیو میں کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ دینے سے تھوڑی کچھ نہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، گستاخی تو آپ کرتے ہو۔ قرآن کریم کا جو سورۃ الدہر سورت ہے، اس کا صحیح سے نام لینا بھی آپ کو نہیں آتا، سورہ دہر کہتے ہو آپ۔ وہ کلپ لگائی جائے گی جس میں آپ کہتے ہو کہ سورہ دہر، یہ ایک عالمانہ شان ہے، اپنے آپ کو علامہ کہلواتے ہو، مناظر کہلاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا فخر والے الفاظ کہلاتے ہو، اور حال یہ ہے کہ آپ کو ایک سورت کا پڑھنے کی بات نہیں نام لینا نہیں آتا ہے۔ اچھا، اب پڑھنے کی بات کرتا ہوں تو قرآن کریم کی آیت وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ربہم کو اگر آپ مفعول بنا دو گے، حالانکہ آپ کو تو اس سے بھی واقفیت نہیں ہوگی، جب مفعول بنا دو گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کے رب کو پلائی جائے گی، ان کے رب کو پلائی جائے گی۔ تو آپ پلائیں گے، آپ ہوں گے کیا؟ آپ جائیں گے کیا وہاں پلانے کے لیے جس وقت نفسا نفسی کا عالم رہے گا اور سارے لوگ، کسی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے؟ تو آپ جس کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، جس کا کام ہی دجالیت دکھانا ہے، کذابیت دکھانا ہے، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ توڑ مڑوڑ کر باتیں پیش کرے اور علماء اہل سنت پر اعتراض کرے، خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جب اعتراض کرو تو تھوڑا سا اسٹڈی اچھی کر کے آیا کرو، تھوڑا سا پڑھ لکھ کے آیا کرو اور اچھے سے ریسرچ کر کے آیا کرو، قرآن کریم کی آیات کو اچھے سے پڑھ کے آیا کرو تاکہ آپ کو اتنی بھی بے عزتی نہ سہنا پڑے۔ دوسری بات آپ نے کیا کہی کہ اللہ رب العزت کو گویا کہ ہاتھ مان رہے ہیں، چہرہ مان رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے پاک ہے، یقیناً ہم بھی کہتے ہیں۔ کما یلیق بشانی کا لفظ ہے جو متکلمین نے اور تمام علماء اور فقہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ ساری چیزیں صفات متشابہات میں سے، اور یہ کما یلیق بشانی ہے۔ اللہ جسم سے پاک، چہرے سے پاک، ہاتھ سے پاک، کان سے پاک، پھر تم میں اور غیروں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو کہتے ہیں ہمارے ایشور کے چہرے، فرق اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا ایک ہے، ایشور گریٹ ہے تو 4 ہونے چاہیے اس کے۔ سمجھ رہے نا؟ فرق تو یہی ہے۔ تو تم نے بھی اپنے خدا کا چہرہ بنا لیا، انہوں نے بھی اپنے خداؤں کے چہرے تراش رکھے، تم نے۔ لیکن یہی لفظ، ہاتھ کا لفظ اور وجہ کا لفظ اور اس طریقے سے جو دیگر الفاظ ہیں، یہ تو قرآن کریم میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر آپ مولوی احمد رضا خان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، آپ کے حکیم الامت کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، تفسیر نعیمی اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے باقاعدہ تو تفسیریں کی ہیں اور باقاعدہ لکھ رکھا ہے کہ
کہ کیا کہتے ہیں چہرے کا ترجمہ کیا ہے اور ہاتھ کا ترجمہ کیا ید اللہ فوق ایدیہم فانما تولوا فثم وجہ اللہ، اس طرح کی جو قرآن کریم کی آیات ہیں اس کے اندر تو باقاعدہ استعمال ہوا ہے یہ چیز تو اختلاف کی بات نہیں تھی. ہاں مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کہا کہ اللہ رب العزت ان کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے، یہ ایک انہوں نے اپنی جو جنتی جو ہوں گے، جو اعلیٰ پیمانے کے جو جنتی ہوں گے ان کی افضلیت بیان کرنا مقصود تھا کہ ان کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی کہ اللہ رب العزت خود پلائے گا. اچھا اس کے اندر ایک بات اور ہے کہ آپ نے کہا کہ قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا کی آیت ہے وَسَقَاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا. یہ شرکیہ جملہ یہ ہے، یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے تو اس سے تو نماز بھی فاسد ہو جائے گی اور نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جو ہے ربہم کو کیا کریں، ان کے رب کو پلائی جائے گی. تو آپ جیسا منحوس آدمی پلائے گا، آپ جیسا آدمی پلائے گا نعوذ باللہ اللہ رب العزت کو. اب میں اگر یہاں پر آپ سے سوال کروں کہ اللہ رب العزت کے نعوذ باللہ منہ ہے جس سے نعوذ باللہ اللہ رب العزت آپ پلائیں گے تو وہ پیے گا؟ یہ آپ خود گستاخی کرو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دوسرا اگر صحیح بھی بات کرے تو اس میں آپ کو گستاخی نظر آ جاتی ہے. چلیے یہ تو وہ بات تھی جو میں نے تشریحاً کہہ دی. اب میں آپ کو اصل حوالے کی طرف آتا ہوں. یہ کتاب ہے دیکھیے التفسیر الکبیر، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کتاب میں جو ہے اسی آیت کے ذیل میں وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اس کے متعلق انہوں نے یہاں پر آگے لکھا ہے کہ یہ جو نسبت اللہ رب العزت کی تعریف ہے انہ تعالی اضاف هذا الشراب الى نفسه فقال وسقاهم ربهم، کہتے ہیں کہ ذالک یدل علی فضل فی هذا، یہ جو نسبت اللہ رب العزت نے سقا کی نسبت پلانے کی نسبت اپنی جانب کی ہے، یہ اس لیے کی ہے کہ یہ اللہ رب العزت فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان جنتیوں کے یہ فضائل ہوں گے کہ ان کو اللہ رب العزت خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا. اب آپ کو اس پر اعتراض ہو رہا ہے، ابھی میں انشاءاللہ آپ کو ایسا حوالہ دوں گا کہ آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آگے میرے سامنے یہ کتاب ہے تفسیر الحسنات. ان کے نیچے لکھا ہے کہ ان کا جو مصنف لکھا ہے خلیفہ ارشد حضور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علامہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری، انہوں نے کیا لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں وہ بھی دکھ لیں. کہتے ہیں کہ اسناد سقیہ یا سقیہ الی رب العالمین، جیسا کہ اس کے بندے اور اس کے عطا کی نسبت جہانوں کے پروردگار کی طرف ہے اور اس کی توصیف طہارت کے ساتھ کی گئی ہے. تو یہ دیکھیے تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی گئی ہے، پلانے کی نسبت جو ہے وہ رب العالمین کی جانب کی گئی ہے. جب پلانے کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی گئی ہے تو پھر آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کون سی غلط بات کہہ دی پلانے کی؟ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے اللہ رب العزت خود سے پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. اس میں تو یہ لکھا ہے کہ اپنے رب کی جانب آپ اللہ رب العزت کی جانب پلانے کی نسبت کی گئی ہے اور یہ فضیلت کے طور پر بیان کی گئی ہے. یہی بات مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی فضیلت کے طور پر بیان کی ہے. یہ کیا کہتے ہیں کتاب ہے میرے تفسیر الحسنات، جس میں میں نے آپ کے سامنے جس سے بیان کیا. حالانکہ بیان کرنے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور اس پر بہت ہی تفصیلی بیان کیا جا سکتا ہے اور بہت تفصیلی بات نقل کی جا سکتی ہے. آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں سب نے لکھا ہے کہ یہ جو نسبت کی گئی ہے اللہ رب العزت کی جانب، یہ فضائل کو بیان کرنے کی نسبت کی گئی ہے. اب میں آپ کو ایک حوالہ ایسا پیش کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو اعتراضی باقی نہیں رہے گا. یہ کتاب ہے میرے پاس تفسیر ضیاء القرآن. یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے، 5ویں جلد ہے اور پیر محمد کرم شاہ الازہری سجادہ نشین بھیرا، یہ ان کی کتاب ہے اور یہ بریلویوں کے بہت ہی بڑے عالم ہیں، چھوٹے موٹے عالم نہیں، بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اس کتاب میں تفسیر میں وسقاہم ربہم شرابا طہورا کی جب تفسیر بیان کی ہے تو اس کی جب تفسیر بیان کی تو تفسیر چرخی کے حوالے سے، حضرت یعقوب چرخی کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ یعنی سابقین اور مقربین کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ پلائے گا. درمیانے درجے والوں کو فرشتے پلائیں گے، عام لوگوں کو ساقی غلمان ہوں گے. جب وہ بہشت کے شراب کو پئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مست ہو جائیں گے، پردوں کو الٹ دیں گے. اور یہ پوری کی پوری بات یہاں پہ لکھی. تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں،
جو فرسٹ کلاس والے ہوں گے، جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو فرسٹ کلاس والے ہوں گے ان کو کیا ہے کہ شراب طہور کے عرش کے نیچے سے شراب طہور کے بھرے ہوئے پیالے بلا واسطہ اللہ رب العزت پلائے گا، بلا واسطہ۔ یعقوب چرخی رحمت اللہ علیہ کی بات لکھی ہوئی ہے اور اس تفسیر کے اندر لکھی ہوئی ہے، یہ تفسیر آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دی جا رہی ہے، آپ اس میں ملاحظہ فرما لیں۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن ہے، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اب آپ کو تو اعتراض کا حق نہیں دینا چاہیے، محدثین نے بھی مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نسبت اللہ رب العزت کی جانب جو کی گئی ہے وہ فضیلت کی وجہ سے نسبت کی گئی ہے، اور ایک مقام کو اور ایک ان کی عرفہ اور اعلیٰ جو مقام ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اور یہ آپ کے پیر کرم شاہ الازہری نے تو باقاعدہ خود لکھا ہے، اور بہت بڑے اللہ والے ہیں جن کے حوالے سے لکھا ہے، یعقوب چرخی کے حوالے سے، کہ بلا واسطہ اللہ رب العزت، اب بلا واسطہ جب بندے اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رہے گا، بلا واسطے کہ اللہ رب العزت اس کو پلائیں گے تو کیسے پلائیں گے؟ یہ سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ ہی اس کا جواب دے دیں۔ یہ تعبیر مولانا طارق جمیل صاحب نے استعمال کی تھی، اسی بات کو انہوں نے اپنے انداز میں بیان کیا تھا جس پر آپ کو اعتراض ہوا تھا۔ ہمیں تو صرف حق بتانا مقصود ہے، اور ہم نے آپ کی کتابوں سے بھی ثابت کر دیا ہے اور مفسرین کے تفاسیر سے بھی ثابت کر دیا ہے۔ اور آپ نے ایک اعتراض اور کیا، کہنے لگے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیسی عجیب بات کر دی ہے اور یہ کہہ دیا کہ حوروں کو اللہ رب العزت نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے، تو بڑا آپ نے واویلا مچایا اور نہ جانے کیا کیا باتیں آپ نے کہہ ڈالی جو نہیں بھی کہنا چاہیے تھی، اور ایسے ایسے خیالات آپ نے اپنے دماغی خیالات کو فٹ کر دیا جو آپ ہی جیسے شیطان آدمی کے خیال کا خیال ہو سکتا، باقی کسی جو عقل مند آدمی، جو محقق آدمی، جو پڑھا لکھا آدمی، اس کے دل میں خیال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ پڑھتے تو ہے نہیں، دیکھا اٹھایا ویڈیو دیکھ لی اور اس پر بس اپنے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے ریسرچ کی اور اس کو لے جا کر تھوپ دیا، یہ آپ کا کام ہے۔ ورنہ اگر آپ علمی لحاظ سے اور تحقیقی لحاظ سے اور تحقیقی میدان میں اتر کر کام کریں تو پھر آپ کو انشاءاللہ کوئی اعتراض کی چیز نہیں دکھائی دے گی۔ حدیث میں ہے تذکرۃ القرطبی، آپ اٹھا کر دیکھیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کیا کہتے ہیں کٹنگ جو ہے آپ کی یہاں پہ حدیث کی لگا دی جائے گی، جس میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حوروں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا، اس میں ایک مشک ہے، زعفران ہے اور عنبر ہے، پھر ہے کہ پھر اس کے بعد ہے کہ ان کے بال وحواجبہن سواد مخط من نور، کہ ان کے بال اور ان کی یہ جو آبرو ہیں اور بھویں جو ہیں یہ کالی ہیں، سیاہ ہیں، اور نور سے اللہ رب العزت نے خط کھینچا ہے، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے۔ اب آپ تو اعتراض کر رہے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا کہ اپنے نور سے پیدا کیا، اور ایک ایسی بات کہہ دی، یہ تو حدیث میں موجود ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باقاعدہ حدیث میں کہ خط من نور، نور سے ان کا خط کھینچا گیا ہے، اللہ رب العزت نے نور سے ان کا خط کھینچا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ کون سی گستاخی ہے اور کون سے گستاخانہ الفاظ اور کون سی حضور کی شان میں یا اللہ رب العزت کی شان میں آپ کو گستاخی دکھتی ہے؟ آپ دوسروں کو کہتے ہیں نا تیرے باپ کی کھیتی ہے، آپ نے اسی ویڈیو میں مولانا طارق جمیل صاحب ہوتا ہے باپ کی کھیتی ہے، جو چاہے کہہ دے رہے، جو چاہے ترجمہ کر دے رہے، ہم بھی آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے باپ کی کھیتی ہے، قرآن آپ کے باپ کا ہے کہ آپ اس کے آیات کو غلط پڑھیں، اس کی آیات کو غلط پڑھیں، اور کیا جو بیانات ملتے ہیں یہ سب آپ کے باپ کے ہیں، جو چاہے آپ اس پر تبصرہ کر دیں، جس طرح چاہے آپ لیبل اس پر لگا دیں، گستاخی کہہ دیں اور کفریہ کہہ دیں اور نہ جانے کیا کیا کہہ دیں، اور اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ یہ الزام لگا دے کہ ہم نے نوکر بنایا، ہم نے کب نوکر بنایا؟ یہ تو خود اللہ رب العزت پہ رہا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ اللہ نوکر ہے جو ان کو پلائے گا، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ تفسیر چرخی میں جو یعقوب چرخی کے حوالے سے آپ کے ضیاء القرآن والے پیر کرم شاہ الازہری نے نقل کیا ہے، تو گویا کہ میں بھی ان پر یہ کہہ سکتا ہوں، کیا پیر کرم شاہ الازہری کے نعوذ باللہ نوکر ہوں گے اللہ رب العزت، یا یعقوب چرخی کے نوکر ہوں گے جو اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہوئے ہیں؟ دیکھیے یہ تبصرہ تو صرف آپ کو زیب دیتا ہے، لیکن ہم ان سارے تبصروں سے باز رہتے ہیں، اور اس جیسے تبصرہ بازی ہم نہیں کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، ہم کسی کے اوپر ایسے ہی اندھادھند الزام نہیں لگا دیتے، پھر پہلے تحقیق کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کیا کہا گیا، کیا لکھا گیا، کیا آدمی کہہ رہا ہے۔ آپ کا تو کام ہی ہے، آپ کو نہ پڑھنے سے مطلب ہے، صرف کیا کہتے ہیں وکیل گیری کرنا ہے اور جھوٹ بولنا ہے اور دجالیت اور کذابیت دکھانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔